اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نفس ہر شخص، ولتنظر دیکھے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کل اس کو کام آئے گا، اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ سورہ حشر سورہ حشر سورہ حشر کا آگے بھیجا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پوری طرح خبر ہے، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح خبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور تم ان جیسے نہ ہو جانا، نسوا اللہ جو اللہ کو بھول بیٹھے تھے، فَأَنسَاهُمْ، تو اللہ نے انہیں خود انفسہم اپنے آپ سے کیا کر دیا، غافل کر دیا۔ فانساہم انفسہم، تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے کیا کر دیا، غافل، بھلا دیا، یعنی وہ اس بات سے غافل اور بے پرواہ ہو گئے کہ خود ان کی جانوں کے لیے کون سی بات فائدہ مند ہے اور کون سی بات نقصان دہ ہے، اور غفلت کے عالم میں وہی کام کرتے رہے جو انہیں تباہی کی طرف دھکیلنے والے تھے۔ اولئک ھم الفاسقون، وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اولئک الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب النار دوزخ والے، و اصحاب الجنہ اور جنت والے۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جو اصحاب جنت ہیں، جنت والے ہیں، وہ کیا ہیں، کامیاب ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نے یہ قرآن اتارا ہوتا، نازل کیا ہوتا، علی جبل، کسی پہاڑی پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے رعب سے جھکا جا رہا ہے، خشیۃ اللہ، متصدعا من خشیۃ اللہ، اور پھٹتا بھی پڑتا ہے، پھٹ رہا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نضربها، جس کو ہم بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ کیا کریں، غور و فکر کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے نا، یہ جو قرآن ہے، اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو یہ قرآن کیا ہو جاتا، وہ اللہ کے رعب سے جھک جاتے، اور کیا ہو جاتے، پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھٹ جاتے۔ قرآن کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کا رعب جو ہے وہ اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ جس کا بوجھ ایک پہاڑ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کا 14-15 سال کا بچہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، تو یہ مومن کا سینہ پہاڑ سے وزنی ہو۔ ایک ہوتا ہے جمال، اللہ تعالیٰ کا جمال، ایک ہوتا ہے جلال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جمالی قرآن تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلالی قرآن جمالی قلب اطہر پر اترا، تو یہ اتنا ہلکا ہو گیا، اب اس کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیا کر لیتے ہیں،
وہ ہوتے ہیں نا جس ویڈیو کے وہ MB زیادہ ہوتے ہیں اس کو ایک سافٹ ویئر کے اندر ڈالتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو وزن کم کرتے ہیں، اس کا تھوڑا سا نا وزن کم کرتے ہیں تاکہ وہ عام موبائل کے اندر بھی چلنے والی بن جائے۔ تو پھر وہ چھوٹے موبائل اس کو کیا کر دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا وزن اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا وزن کم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کا بوجھ نبی کا سینہ جو تھا وہ اٹھانے کے، ایک نبی کے اندر 40 جنتی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے اور ایک جنتی کے اندر 40 دنیا کے آدمیوں کی، 160 انسانوں کی طاقت ایک نبی میں ہوتی ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی پر وحی آئی ایک دفعہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے تو یوں لگتا تھا جیسے میری ران ٹوٹنے پہ آ گئی۔ سردیوں کے موسم میں اللہ کے نبی کو پسینہ آ جاتا تھا، اتنا بوجھ ہوتا تھا وہی کا، 160 آدمیوں کی طاقت والا انسان اس کو اٹھا رہا ہے۔ تو پھر اس کو کیا کیا، اتنا ہلکا کیا کہ اب وہ امت محمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ جون جولائی کا مہینہ ہو، دوپہر کے وقت آپ قمیض اتار کر باہر دھوپ میں کھڑے ہوں تو کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور اسی جون جولائی کے مہینے کے اندر آپ مغرب کے بعد چاند نکلا ہوا ہو اور کپڑے اتار کر کھڑے ہوں تو کیا ہوگا، سکون آئے گا، مزہ آئے گا۔ تو جو روشنی سورج کے اندر ہے تو چاند کی روشنی اپنی ہے، وہ منعکس ہوتی ہے کس سے، سورج سے۔ اب سورج کی جو اپنی روشنی تھی وہ انسان کا جسم برداشت نہیں کر رہا، وہی روشنی جب چاند سے ہو کر آئی تو انٹریکٹ آئی ہے نا، ڈائریکٹ نہیں آئی نا، انٹریکٹ ہو گیا۔ تو دیکھو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پہلے نبی کے سینے پر نازل کر کے اس کو کیا کیا، ہلکا کیا، پھر امت محمدیہ پر اٹھا۔ یہ ہے هو اللہ الذی، اچھا جی، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہی ہے جو سب پر مہربان ہے، الرحیم سب بہت زیادہ مہربان ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود۔ الملک، وہ کیا ہے، بادشاہ ہے۔ القدوس، وہ تقدس کا مالک ہے، پاکی کا مالک ہے۔ السلام، وہ سلامتی والا ہے۔ المؤمن، وہ امن بخشنے والا ہے۔ المہیمن، وہ نگہبان ہے۔ العزیز، وہ غالب ہے، اقتدار والا ہے۔ الجبار، وہ اصلاح کرنے والا ہے، ہر خرابی کی کیا کرنے والا ہے، اصلاح کرنے والا ہے۔ المتکبر، وہ بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ یہ کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ جو یہ شرک کرتے ہیں اللہ اس سے کیا ہے، پاک ہے۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اللہ وہی ہے الخالق جو پیدا کرنے والا ہے، البارئ وجود میں لانے والا ہے، المصور تصویریں صورتیں بنانے والا ہے، کیا کرنے والا ہے، صورت بناتا ہے۔ لہ الاسماء الحسنى، اس کے سب سے اچھے اچھے نام، اسی کے سب سے اچھے، اس کے جو نام ہے نا وہ سب سے اچھے اسی کے ہی ہیں، سب سے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اب اللہ کے نام کے ساتھ، نبی کے نام کے ساتھ یا صحابہ کے نام کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ نام رکھے، یا صحابیات کے نام کے ساتھ اپنی بچیوں کے نام رکھیں۔ یہ کیا ہوا کہ ہم بچے ہمارے ہیں اور نام اس کے یہود و نصارہ والے رکھیں، یہود و نصارہ والے رکھیں۔ ہمارے استاد، ان کے پاس ایک آدمی آیا کہتا، سر اللہ پاک نے بیٹا دیا ہے، تو کہتے کیا نام رکھا؟ کہتا میں نے اس کا نام رکھا زنیم، اس کو قلم کے نا اتلم بعد ذالک زنیم۔ سج مسکرانے لگ گیا، اسے بھائی وہ
مسکرائے کیوں کہ اس کا مطلب کا پتہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں زنیم کہتے ہیں ولد الزنا کو، حرامی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنے بیٹے کو خود حرامی کہہ رہا ہے، یہ نہیں تجھے اپنے بیٹے کے نسب پہ شک ہے تو کہتے ہیں جی میں تو قرآن تو دیکھ کے رکھے ہیں، پھر کسی عالم سے مشورہ کریں، کسی بڑے سے پوچھیں کہ یہ نام رکھنا ہے اس کا ہے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتے ہیں لہو اس کی، ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔